سب سے بہترین عمل تو ایمان کے ساتھ کہ عبادات کے لیے آدمی وقت پر تیار اور عبادات میں توجہ یکسوئی کے ساتھ ہو. لفظ حنیف جو قرآن میں آیا ہے، حنیف مسلم، ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے. علماء کہتے ہیں یکسو کے معنی ہے کامل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. کیونکہ اگر توجہ بٹی ہوئی ہو تو عمل کی خیر اور لذت نصیب نہیں ہوتی. اس لیے فقہاء نے نماز باجماعت سے پہلے اذان تشریح کی اور فرمایا کہ نہیں پہلے سے دیا کرو تاکہ حاجات ضروریات والے فارغ ہو کے تیاری کرے اور وقت پر حاضر ہو جائے. اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ اذان سے بھی پہلے مومن مسلم طالب عالم تبلیغی کلمہ گو تیار ہو کے بیٹھا رہے. اس سے اعمال کی لذت، حسن، خوش رنگی، انوار اور برکات بڑھتی جائے گی. کیونکہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ نماز کا ہے. اس لیے ہر مومن مسلم پر عقل و بلوغ کے شرط پر نماز فرض، اور نماز ایک نہیں فجر سے لے کے عشاء تک فرائض قطعیہ یقینیہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے نماز. پیغمبر کو ایک مقام پر کہتے ہیں اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، جب آپ خود تشریف رکھتے ہو خود ہی پڑھایا کرو. بیماری میں بھی آپ آگے ہو جاتے تھے، بیٹھ کر پڑھاتے تھے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اس مسئلے کا اتنا اثر تھا کہ آپ کبھی ابوبکر کو اشارہ کر دیتے کہ جاری رکھو، لیکن وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاتے تھے. اور دوسرا اثر اس کا یہ دیکھو کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی اور حجرہ عائشہ میں آپ کا جسد اطہر، انکا، اسکا، اطیب وگر تھا تو بھی صحابہ سامنے صف بناتے تھے. نہ کسی نے امام کا نام لیا، نہ کوئی امام مقرر ہوا. علماء دین کہتے ہیں ضروریات دین میں اصحاب کا فہم اور اصحاب کا ایمان برابر تھا. سارے انصار اور مہاجرین عشرہ مبشرہ دن بھر رات بھر نماز پڑھتے تھے، لیکن امام کوئی نہیں، کیونکہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی امام کیسے بنے. اور دیکھو کتنے اعمال ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، لیکن مردے کے ساتھ جو سب سے بڑا احسان اور بڑا حق اس کا ہوتا ہے وہ جنازہ پڑھنا ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ جب جنازہ سامنے آ جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ تحریرات رافعی میں علامہ رافعی نے نقل کیا ہے ابن عابدین کی ایک عبارت کے اوپر. الغرض خدا تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں نمازیوں سے اور نماز سے، بلکہ ان کی حیات دے کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھے، جھکے، پھر سیدھے ہوئے، پھر سجدے میں گئے، پھر بیٹھے، پھر سجدے میں گئے. کہتے ہیں کل کے کل ہے آت الصلاۃ جو ہے آت الملائک فی السماوات. کچھ فرشتے جو ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ کیے ہوئے نیت باندھ رہے،
کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ قوموں میں ہیں، کچھ سجدہ میں ہے، کچھ جلسہ میں ہے، کچھ قاعدہ میں ہے۔ اس لیے تمام ملائک کی عبادت کا جو نچوڑ اور عطر ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے ہماری۔ تو نمازی کو نماز کا مقام، مرتبہ، حسن و جمال سمجھنا چاہیے۔ دیر سویر ناپسندیدہ ہے، لیکن ایک شخص کو دیر ہو گئی، وہ بعد میں آیا اور بھاگتا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو، آپ نے کہا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کا شوق مبارک فرمائے۔ جب نماز کے لیے آؤ، فعلیک بالسکینۃ والوقار، آرام سے آؤ، دوڑے نہ لگاؤ۔ دوڑنے سے مسجد کی بھی بے ادبی ہے، اور شاید آپ کی سانس بھی خراب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا کی جگہ بد دعا کے الفاظ نکل جائے۔ تو یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعد میں آتے ہیں ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بڑے تیز بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور وہ فوراً نیت باندھ کی، یہ بھی بہت ہی خوش رنگ مسلمان ہے۔ اسی کو کہا تھا زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کا شوق نماز اور مبارک فرمائے اور بڑھائے۔ وقت پر آؤ، آرام راحت سے آؤ۔ کچھ ایسے ہے کہ کھڑے، کبھی چادر صحیح کر رہے، کبھی آستین، کبھی ناک، کبھی آنکھ۔ یہ شیطان کی سواری ہے، یہ شیطان کا خچر و گدا ہے۔ مسجد میں آ کے، صف میں آ کے بھی انسان کا بچہ نہیں بنے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک فوراً نیت باندھ کے، اور جس حالت میں امام ہے اس میں فوراً پہنچ گیا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اگر دو سجدوں میں سے ایک امام کے ساتھ ملے تب بھی دیر نہ کرو، شاید یہ وہی سجدہ ہو جس پر مغفرت موقوف۔ ہاں ایسی صورت میں رکعت تو نکل گئی رکوع کے بعد جو کوئی آئے، لیکن آپ نے کسی کو انتظار کرنے کی اجازت نہیں کہ کھڑے رہے ہو، ہاتھ پہنچے ہو، آستین اوپر نیچے کر، یہ سب بکواس ہے، یہ بے خبری ہے، یہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ اسی طرح یہ بعض اوقات درس میں دعا ہوتی ہے، جب سبق پورا ہوتا ہے تو استاد دعا کرتا ہے، تو جو بد نصیب اور بدبخت یا ذیلی یا بدی ہے وہ اس دوران کتاب سنبھالے گا، صفحہ یوں کرے گا، قلم، اس دوران دعا ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی جب استاذ دعا مانگنے لگا تو آپ ساتھ ہو جائے، یہ بقیہ سیٹنگ بعد میں کرے گا۔ اگر استاذ کے آداب کم ہے تو بھی غلط آدمی ہو، اگر دعا کے منکر ہے تو بھی اسلام سے خارج ہو، اور اگر دعاؤں میں شریک نہیں ہوتے ہو تو بھی علم اور عمل کی برکت سے بد نصیب رہو۔ اور یہ بات پیغمبر کو بھی محسوس ہوئی۔ بخاری شریف کتاب العلم میں ہے کہ آپ بیان فرما رہے تھے، بیان کے دوران 3 آدمی آئے، ایک نے پیچھے سے دیکھا، آہستہ آہستہ آگے آتا گیا، آگے جگہ تھی وہاں بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے ہی بیٹھ گیا، تیسرا چلتا چلا گیا۔ آپ نے درس کے بعد، بیان کے بعد تینوں کا حال بتایا، فرمایا ایک تو خوش قسمت تھا وہ آہستہ آہستہ آ گیا ہے، دوسرے کو حیا آئی پیچھے ہی بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اجر پورا دیا، اور وہ تیسرے کے بارے میں کہا کہ اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اللہ کو بھی ایسو کی کوئی پرواہ نہیں۔
امام کرمانی نے اس کے بارے میں سخت الفاظ کہے، اگرچہ حضرت اقدس حضرت شاہ سے امام کرمانی سے مزاحمت کرنے لگے۔ تو یہ سب نظارے ہم دیکھتے ہیں مصلی سے نظر آ جاتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے بھائی لوگوں میں، ہمارے شاگردوں میں، نمازیوں میں دینی شوق، نمازوں کی محبت۔ اعلیٰ درجے کا تو یہ ہے کہ جماعت سے پہلے تیار ہو۔ بیماریوں کی وجہ سے کچھ عرصہ ایسا رہا کہ میں تیار ہو جاتا تھا اور پھر نماز کے وقت تیاری متاثر نظر آئی۔ میں نے اس کو حمل کیا کہ یہ یقیناً کسی دشمن کی، کسی سازشی کی، کسی ساحر کی، بدخواہ کی کوئی حسد کینے کا مزہ نہیں، اور میں نے اس کا توڑ شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کمال اثر و برکت ڈالا۔ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ لہ الشکر والحمد۔